الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حبش به غوث اعظم سید علی حسین اشرفی میاں اعلی حضرت اشرفی میاں علی رحمت رضوان کی کلام پر حضور شفیع اعظم نے جو تصویر پیش کی اجازت فرمائے فرماتے ہیں کتنی تڑپ کے بعد بھی دل کو سکون امان نہیں، کتنی تڑپ کے بعد بھی دل کو سکون امان نہیں، کیسے کہوں میرے حضور یہ کوئی امتحان نہیں، دیکھا جمال دل ربا جسم میں جیسے جا نہیں، یار میں یوں فنا ہوئے اپنا کہیں نشان نہیں، کیسے کہوں میں کیا ہوا تمہیں مگر زبان۔ اور فرماتے ہیں جلوہ انہی کا چار سو خالی کوئی سما نہیں، جلوہ انہی کا چار سو خالی کوئی سما نہیں، پھیلی ہوئی ہے روشنی در میں کوئی مکان نہیں، اس کے کرم کا سلسلہ ایسا نہیں جہاں نہیں، سب میں تو ہے وہی آیا کون کہے کہاں نہیں، جس میں نہ ہو مگر کوئی بھی مسو جان نہیں۔ اور حضور شیخ اعظم وقت میں جب فرماتے ہیں ان کا جمال چھا گیا قلب و جگر کی آر پار، ان کا جمال چھا گیا قلب و جگر کی آر پار، اب تو ہماری زندگی ان کے قدم پہ ہے نثار، اظہار جب ہوئے ہو تم اخفا میں کیوں رہے شما، اظہار جب ہوئے ہو تم اخفا میں کیوں رہے شما، دیکھو جمال اشرفی عینے ظہور ذات یار، چولے چڑا کو چھوڑ دو موقع ہی وہ وہاں نہیں، چولے چڑا کو چھوڑ دو موقع ہی وہاں نہیں۔ آئیے سب سے پہلے وہ آپ رہبر اعظم قائد اعظم محسن اعظم سیاح وقا نازش ہر دو جہاں ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، قبر کی اندھیری کوٹھی میں کام آنے والے، میدان حشر میں انا لہا کہنے والے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار زیابار پر انوار عقیدت محبت کے ساتھ فرید الاتفاق اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اشرف رضا کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر علماء کرام موجود ہے، جو جہاں بھی صلی اللہ آفتاب نے وقت نہیں ہے، رب نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوں۔ دوسری آیت پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مذکر سے ایک مؤنث سے، یعنی اے لوگوں سنو میں نے تم کو پیدا کیا حضرت آدم سے حضرت حوا کے ذریعے دنیا میں بھیجا، دنیا میں پھیلایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے شعبے میں بانٹ دیا، قبیلوں میں بانٹ دیا، خاندان میں بانٹ دیا، گاؤں میں بانٹ دیا، کنٹری میں بانٹ دیا، صوبے میں بانٹ دیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، تاکہ پہچانے جاؤ، تمہارا جو آئی ڈی ہو، تمہارا جو نام ہو، تمہارا جو ایڈریس ہو، جو پتہ ہے، لہذا وہ ڈیفرنس ہو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا پرہیزگار ہے۔ علامہ صدیق حسن صاحب جو فرماتے ہیں سنو، جتنا انگریز نے ظلم نہیں کیا ہے اتنا آج مسلمان امام کے سنت اس لیے جلسوں سے آپ دین سیکھیے، اور دین سیکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ایمان کی
کا خیال کیجیے، امام کا خیال کیجیے۔ یقیناً ہم اولیاء کرام کو چاہتے ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے لائن لگاتے ہیں، توجہ لیکن یاد رکھیے گا جو بھی ولی بنے وہ ایسے نہیں بنے۔ سب سے پہلے انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ آج آپ ذرا بتائیں ایک امام کی تنخواہ آپ نے 6,000 فکس کیا، 7,000 فکس کیا، 8,000 فکس کیا، اب ذرا بتائیے وہ اپنے بیوی کو کھلائے گا، بچے کو کھلائے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، کیا کرے گا؟ کل ہو کے آپ کہیں گے یہ بیٹا کیسا ہو گیا، مولوی کیسا ہو گیا، یا عالم کیسا ہو گیا؟ اس لیے آپ ان کی فکر کریں۔ یقیناً ماں باپ کی دعا لینا بہت بڑی چیز ہے، بغیر ماں باپ کی دعا کے کوئی ولی بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا تقوی ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ جب پرہیزگاری آئے گی آپ یہاں بھی عزت پائیں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد ہی پائیں گے۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں، یہ ایک اشرف رضا کانفرنس ہے، چند جملے ملاحظہ فرمائیں کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر بات کروں۔ وہ یہ کہ مخدوم ابن سمرہ، وہ مخدوم سمرہ جب میں نے لطائف شریف پڑھا اس میں ایک روایت ملی کہ خواب میں میرے نبی نے بشارت دی، آپ کے والد گرامی سید ابراہیم کو بشارت دیا کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے ایک مجذوب ابراہیم مجذوب نے بشارت دی اور وہ مخدوم سمرہ جو 4 سال کی عمر میں 4 سال 4 مہینے کی عمر میں اس میں رخانی ہوتی ہے، 1 سال کی عمر میں 1 سال کی مدت میں یعنی 4 سال کے بعد 1 سال کی مدت میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں، قاری قرآن بن جاتے ہیں۔ اور وہ قاری قرآن کے قاعدے سے حافظ بھی نہیں، قاعدے ثبات بھی، اور 14 سال کی عمر میں توجہ 14 سال کی عمر میں تمام فنون کو حاصل کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے حافظ بن گئے، مطلب یہ عالم بن گئے، مفتی بن گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اے مسلمانوں تم اولیاء کرام کے چاہنے والے ہو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت بھی ایسی ذات کا نام ہے، فاضل برن بھی ایسی ذات کا نام ہے جس نے کہہ دیا کہ آپ حافظ ہیں اور آپ 1 مہینے میں حافظ ہیں، 1 مہینے میں حافظ بن گئے۔ مخدوم سمرہ میں 1 سال میں حافظ قاری بن گئے۔ تو سنیے ان کے دیوانوں یہ میسج نوٹ کر لو کہ سب سے پہلے بچے کو قرآن پڑھانا سکھاؤ، اور صرف رسمان نہیں، آج رسمان چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے ادارے میں میرے یہاں مکتب میں کسی کے پاس بچہ پڑھ کے جب باہر جاتا ہے ادارے میں جاتا ہے حضرت کہہ رہے پڑھو بسم اللہ، پڑھو سورہ فاتحہ، پڑھو پہلا پارہ، پڑھو دوسرا پارہ، پڑھو تو بچے جب پڑھنے لگتا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے بات یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ نہیں بابو نورانی قاعدہ پڑھنا، نورانی قاعدہ پڑھنا ہوگا۔ یہ صفت کیوں آئی؟ ہماری علماء ہے آپ کے دیار میں، آپ کے گاؤں میں، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے وہی کیا 6,000 7,000 پہ رہنے میں مجبور کیا، 8,000 10,000 پہ اور اتنا جوڑ دیا کہ وہ کامیاب بنا نہ سکے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ بھی فکر کریں، علماء بھی فکر کریں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم بچوں کا مستقبل ہم سنبھال لیں گے۔ یہاں مستقبل تو سمجھے گا ہی اور یہاں کامیاب ہوگا ہی، بننے کے بعد جنت کی بہاریں آپ بھی۔ جب آپ کہیں گے آپ اولیاء کرام کو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور رسمان جو آج سسٹم چل رہا ہے فاتحہ ہو حافظ کی مولانا کریں گے نہیں، نوجوان کو بچوں کو سب کو تیار ہونا ہوگا۔ اس تعلق سے سب کو سلام یاد ہو جائے، سب کو مصطفیٰ جان احمد یاد ہو جائے، صحیح فاتحہ صحیح سے مخرج سے آ جائے، اور جو بنیادی تعلیم ہے یہ آنا ہوگا، یہ کرنا ہی ہوگا۔ اگر آپ نہیں کریں گے آج ہی پیچھے ہے، کل ہی پیچھے رہیں گے۔ اے مسلمانوں اب پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہر گاؤں میں ہر محلے میں ایک سے ایک بڑھ کے عالم حافظ قاری موجود ہے، آپ اس کا انتخاب کیجئے۔ اور مسجدوں کے لیے امام کے لیے اہل علم کا ہونا ضروری ہے۔
اہل علم کا ہونا بہت ضروری ہے. جو رب ارشاد فرماتا ہے آیت سن لیجیے آگے بات کریں وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے لوگ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے نماز کا حکم دیجیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود اس کی پابندی کیجیے. اور حدیث پاک میں نبی نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو اس وقت نماز حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اس کو مارو وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین جب وہ 10 سال کا ہو جائے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دو. اسلام و اسلام ہے ہر غور پر رہنمائی کرتا ہے. 10 سال کی عمر میں نماز تو پڑھنا ہی ہے. جب وہ سوئے تو بھائی بھائی ایک ساتھ نہیں الگ الگ سوئے بلکہ بہتر یہ بھائی بھائی بھی الگ الگ سوئے. اس لیے حدیث پاک میں ایک تعلیم دی گئی ہے. ان تمام چیزوں پہ خیال ہے بستر الگ ہو نماز کی پابندی ہو تقویٰ طہارت ہو. یہ ساری چیزیں کیسے آئے گی جلسہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا. تو بلو لارے سے چشم فائدہ جو عشق بہت ہے اگر کچھ اثر کرے اللہ کی بات دعا ہے کم بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.